اگر وہی کلائنٹ ہوا جو مجھے 2 بار ملا تھا، ایک بار اس سے لڑائی، تو میں نہیں کروں گی، پہلے بول دوں تمہیں میں، وہ بہت سخت بھی ہے اور ٹائٹ بھی بہت ہے، تو میں نہیں کروں گی۔ اگر کوئی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جن سے کشش کا سحر ہے یہ پیار تو نہیں، استاد محترم سے ہے نکتہ سنا ہوا، اب کوستا ہوں خود کو میں اور شرمسار ہوں، ایک 2 ٹکے کی چھوکری پہ کیوں فدا ہوا۔ شب روسی میں عورت میں کنوارے پن کی لذت نہ ہو تو مرد زندگی بھر ذلیل کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، اور اجٹ جاہل گنوار مرد تو طلاق تک کی نوبت پر اتر آتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جو حلال کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک، وہ اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں کہ میں تم کو طلاق دیتا ہوں، اور اپنی بیوی کو آزاد کر دیتے ہیں، فقط اس لیے کہ اس میں کنوارے پن کی لذت نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے باوجود ایک شخص جاننے بوجھنے کے باوجود بھی ایک عورت سے نباہ کر رہا ہو، جبکہ وہ جانتا ہو کہ جسم فروش طوائف ہے، اس کے باوجود بھی وہ شخص اس عورت کو شاپنگ کے لیے لاکھوں روپے دیتا ہو، اس عورت کو، اس کے گھر والوں کو، اس کی ماں و بہنوں کو ان کی ڈیلیوری کیسز پر لاکھوں روپے دیتا ہو، اور ان کے بھائیوں کو شاپنگ کے لیے کروڑوں روپے دیتا ہو، اپنی بیوی کو 2 کروڑ روپے ایک دن میں شاپنگ کرنے کے لیے، اڑانے کے لیے دے دیتا ہو۔ اس کے باوجود وہ عورت یہ کہے کہ یہ شخص مجھ پر تشدد کرتا ہے، یہ آئس، کوکین اور شراب پی کر مجھ پر چڑھ دوڑتا ہے اور مجھ پر ظلم و جبر کرتا ہے، تو کیا آپ کی عقل تسلیم کرے گی کہ جو شخص دن میں 2 لاکھ روپیہ شاپنگ کا دیتا ہو اور اس نے اپنا بستر اپنی عورت سے اس لیے الگ کر لیا ہو کہ اس عورت کی یہی منشا ہے کہ بھائی ابھی میں چھوٹی ہوں، ابھی میری عمر نہیں، لیکن شادی کی عمر ہے، جسم فروشی کی عمر ہے، گندی باتیں کرنے کی عمر ہے، جسم بیچنے کی عمر ہے، اور ابھی جو آڈیو میں آپ کو سنوانے جا رہا ہوں اس آڈیو کو سن کر آپ انتہائی حیران رہ جائیں گے، اور عزت دار لوگ جو ہیں وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں گے کہ یہ لڑکی کس قدر گھٹیا، گندی اور اپنے جسم کو بیچنے والی نکلی۔ قرآن میں ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، لیکن اس عورت نے میاں بیوی کے لباس کو تار تار کر دیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں عامر لیاقت کی تیسری بیوی جس کا نام دانیہ ملک تھا، لیکن انہوں نے یہ جھوٹ بولا عامر لیاقت صاحب سے کہ بھئی ہم سادات سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا جھوٹ تو یہ، لیکن اس شخص نے پھر بھی اس عورت کو اپنائے رکھا، اور پہلی رات جب اس عورت کی حقیقت ان پر آشکار ہو گئی، اس کے باوجود بھی اس مرد نے جس کا نام عامر لیاقت ہے، اس نے اس عورت کو طلاق دینے کی بجائے سینے سے لگایا، اپنے گلے سے لگایا۔ ایکچولی یہ شخص اس قدر عورتوں کی محبت کا دائی ہے اور عورتوں سے محبت کرنے والا ہے، چونکہ یہ شخص جانتا ہے کہ ماں، بہن، بیٹے کی عزت کسے کہتے ہیں، یہ شخص جانتا ہے کہ عورتوں کی ناموس کیا ہے، عورتوں کی عزت کیا ہے، لیکن اب جب لباس پھاڑنے پر اس طرف سے اترا گیا تو دیکھیں کہ عامر لیاقت حسین صاحب نے کیسی آڈیو اس کی لیک کی ہے، وہ ذرا سن لیجئے، بلکہ وہ تو لیکڈ تھی، انہوں نے تو شیئر کی، ذرا چلا دیجیے۔ یار یہ وہی پلان ہے، میں نہیں مل رہی، بس میرے میں ہمت نہیں ہے، کینسل کرو، میں نہیں مل رہی یار۔ یہ تو 3 کوڈ پورے کرتا اور اتنی بہترین، اتنی بھائی میں نہیں کر رہی، کینسل کرو، کوئی اور شو، میں کوئی اور جگہ چلی جاؤں گی، میں یہاں پہ نہیں ٹھہرتی۔ یہ بالکل وہی ہے، میرے شک بالکل صحیح تھا، ان کے پاس اب میں نے دوبارہ کبھی نہیں آنا، پلیز یہ کینسل کرو، میں نے کہیں اور جانا ہے، یہاں پہ میں نہیں رہ رہی یار، کام ہے یہاں پہ، نہیں یا تو مجھے گھر چھوڑ دو، امی بول رہی ہوں یار، آج میری اتنی طبیعت خراب ہے، ہوں ایک کلینٹ تاریخ ہے پتہ نہیں کی میں، پٹھان ہے، چنگا ہے، گندا ہے، پتہ نہیں کی میں، بہوں بولیں دے دماغ چھاٹ کے دکھانے میرا، پتہ نہیں کیا تھی اس میں۔ ٹھیک ہے یار، وہ بار بار مجھے فورس کر رہے ہیں پر میں نہیں کر سکتی، سو تمہیں پتہ ہے نا کہ میری طبیعت کیسی ہے، سو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہو جائے، پھر یہ تو میری وہ نہیں کرنے آئیں گے نا، سو بس تم
ٹھیک ہے بھیج لو، جلدی بھیج دو بس۔ نہیں میں گیسٹ ہاؤس میں بیٹھی ہوں، دوسرے نہیں آئے تھے فیس 7 میں، ادھر بیٹھے ہوں۔ اب دیکھو اگر وہی کلائنٹ ہوا جو مجھے 2 بار ملا تھا، ایک بار اس سے لڑائی، تو میں نہیں کروں گی، پہلے بول دوں تمہیں میں، وہ بہت سخت بھی ہے اور ٹائٹ بھی بہت ہے، تو میں نہیں کروں گی۔ اگر کوئی اور کلائنٹ ہوگا تو میں رک جاؤں گی، صحیح ہے نا؟ اور زیادہ فورس کرنے نہیں، مجھے زیادہ فورس نہیں کرنا، اوکے؟ یار لے چکا ہے وہ اب دوسرا آ گیا، وہ بول رہا ہے اب میں نے کرنا، میں کیا کروں بتاؤ؟ یار مجھے آنے نہیں دے رہے، کیا کروں میں؟ خود اوپر آ جاؤ یار۔ چلیں ٹھیک ہے، میں کر کے اب بھی آئی یار، میں ان کو بول دیتی ہوں 1 بجے کی بات ہوئی ہے، یہ دوسرا کرے گا میں اس کو بول دوں گی کہ ہاں ٹھیک ہے 1 بجے کی بات ہوئی تھی میری، اس سے زیادہ میں بھی نہیں رکنے والی، بول دوں تمہیں پہلے میں یار، میں ان کو بول دیتی ہوں 1 بجے کی بات ہوئی ہے، یہ دوسرا کرے گا میں اس کو بول دوں گی کہ ہاں ٹھیک ہے 1 بجے کی بات ہوئی تھی میری، اس سے زیادہ میں بھی نہیں رکنے والی، بول دوں تمہیں پہلے میں۔ میرے شوٹ پورے ہو گئے ہیں، صحیح ہے، اب دوسرا آ گیا، میں کیا کروں؟ دوسری لڑکی کے پاس تھا، اب آ گیا، میں کیا کروں؟ میری تو غلطی نہیں ہے، اس کو بولو لڑکی کو وہ پورے کرے، میں کیسے پورے کروں؟ یار جانے یہ 10:40 پہ آئے تھے، ایک کام ہو گیا، صحیح ہے، بس پھر آ کے تمہیں بتاؤں گی۔ یار اب اس کے کام دیکھ لو، اب یہ نا مجھے کہہ رہا ہے کہ تم نے میرے 5,000 اٹھائے، اب میں نے اس کے 5,000 کیوں اٹھاؤں بھائی؟ میرے پاس نا مجھے نا سر درد کی میڈیسن تو منگوا دو یار۔ وہ تو ٹھیک ہے، ابھی ایک ہوا ہے، ابھی ایک رہتا ہے، میں اس کو کیسے جلدی جلدی فری کروں؟ وہ سالے کیا کہتے ہیں کرتے ہیں نا۔ سنا آپ نے کیا کیا ڈیلز کی جا رہی ہیں کہ وہ موٹا ہے، اس کے ساتھ میں رہ چکی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ بہت سخت ہے، جس کو سخت لونڈا کہا جاتا ہے، تو میں تو اس کے ساتھ وقت نہیں گزاروں گی۔ یہ کیا ڈیل ہو رہی ہیں؟ تم نے تو بستر الگ کر لیا کہ تم ابھی چھوٹی ہو، تمہاری عمر نہیں، لیکن کیا کیا ڈیلز کر رہی ہو؟ ایکچولی یہ ڈیلز جو ہیں، اب ایک 4 مہینے کے نکاح میں 15 دن تم عامر لیاقت کے ساتھ رہی، اور اس کے بعد جو بھی معاملات ہوتے رہے 3 مہینے پونے 3 مہینے، وہ تم اپنے عاشقوں کے ساتھ راتیں بسر کرتی رہی، اور تم یہ کہتی ہو کہ بھائی وہ مجھ پر ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، مجھ پر جبر کرتا ہے، آئس کوکین اور شراب پی کر مجھ پر چڑھ دوڑتا ہے۔ ارے بھائی 15 دن میں تو تم نے سارے پیسے کھا لیے، تم نے شاپنگ کے لیے پیسے اڑا دیے، اور بلیک میل کر کر کے ان کو کالز کر کر کے تم پریشان کرتی رہی، اور اپنی ماں کے لیے ہر مہینے 2-2 لاکھ روپے منگواتی رہی۔ تو کیا اس وقت تم کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ تمہارا شوہر ہے، اور اس وقت تم کو یہ خبر نہ تھی کہ وہ نشہ کرتا ہے، کوکین لیتا ہے یا شراب پیتا ہے؟ مگر اس وقت تم کو بس پیسوں کی لالچ تھا، اور تم یہ کہتی رہی کہ بھائی نہیں عامر لیاقت میرا شوہر ہے، اور اس قدر زچ پریشان اور ان کی زندگی کو تم لوگوں نے تنگ کر دیا کہ وہ جب آپ لوگوں پر بھڑکتے تھے اور وائس میسج کرتے تھے، تو آپ نے وہ وائس میسج لیک کیے اس لیے کہ بھائی یہ ہم پر جبر کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، اور آپ کی جانب سے یہ کیپشن دیا گیا کہ بھائی شراب کا نشہ کر کے یہ دیکھو کس طرح سے بات کرتا ہے، اور اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنا محال ہے۔ بٹ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس شخص کی عمر کا خیال نہ کیا، اور اس کو اتنا مجبور کر دیا کہ آپ نے اپنی حقیقت اس کو شادی سے پہلے بتائی، اور نہ ان کو کوئی حقیقت سے آگاہ کیا۔ آپ لوگ سادات سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن آپ نے بتایا کہ ہم لوگ سادات ہیں۔ آپ نے بتایا نہیں کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ اس شخص نے جان لیا کہ تم ایک جسم فروش عورت ہو، تم ایک طوائف ہو، لیکن جب آڈیوز پیغامات ان تک موصول ہوئے اور خود ہی مرد کو معلوم ہو گیا کہ بھائی تمہارا تعلق تو جسم فروشی سے ہے، اس شخص نے تم کو طلاق دینے کے بجائے تم کو سینے سے لگایا، تم کو گلے سے لگایا، اور ایکچولی وہ ایک بڑے دل کے آدمی نے یہ سمجھ لیا کہ بھئی یہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کا دور ہے، کہ جس دور میں طوائف بھی متقی اور پرہیزگار ہوتی ہے، مگر نہیں، یہ دور تو فتنے کا دور ہے۔ انہوں نے غلط جانا، غلط سمجھا اور غلط پرکھا، ان سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے آپ لوگوں پر یقین کیا، اور میں حیران ہوں کہ اس شخص کے حق میں یہ کوئی بھی بات کرنے والا نہیں کہ اس شخص نے ایک طوائف کو اپنی دلہن بنایا، اپنی عزت بنایا، اپنے گھر کی ناموس بنایا، اور 4 دیواری میں اس کو رکھا، سینے سے لگا کے رکھا۔ ہر شخص یہی بات کرنے والا ہے کہ عامر لیاقت نے چھوٹی عمر کی لڑکی سے نکاح کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی، اس پر ظلم کیا، اس پر تشدد کیا۔ یہ بات تو کیجئے کہ ایک طوائف کے ساتھ شادی کر کے اس کو اپنی عزت بنایا،
یہ بات کون کرے گا؟ Actually, you don't know the whole story. And if you don't know the whole story, then shut up. Please shut up. میں عامر لیاقت کے حق میں بات نہیں کر رہا، مگر میں حق کے حق میں بات کر رہا ہوں کہ حق کو پھیلائیے، سچ کو جانیے، سچ کو جان کر جیئے۔ بٹ آپ لوگ جو آتا ہے بس پھیلاتے جا رہے ہیں، شیئر کرتے جا رہے ہیں۔ آج کا پیغام سچا پیغام آپ کو پسند آیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا نہ بھول گے تاکہ آپ ہماری آنے والے لیٹسٹ اپڈیٹ سے محسوس ہو سکے۔ دیجیے اپنے احمد نصیر کو اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔ اور ابھی آپ کو بہت کچھ دکھلانے والا ہوں، بہت ویڈیوز جو لیکڈ ہو چکی ہیں، بہت آڈیوز جو اس وقت فقط میرے پاس ہیں اور لیکڈ ہو چکی ہیں، آپ میں دکھلاؤں گا۔ تو سٹے کنیکٹ، ہمارے چینل سے کنیکٹ رہیے، ہم کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹس اور تجزیوں سے محظوظ ہوتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔